اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم میاں محمد احسن یوٹیوب کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک یہ پودا میں نے دیکھا ہے، اسے سرو کہتے ہیں۔ یہ سرو کا پودا ہے، آپ اسے چیک کر لیں۔ یہ اس کے برگ ہیں اور یہ ایک بہترین علاج ہے اٹھرا کا۔ عام طور پر یہ مرض عورتوں میں ہوتا ہے اور یہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے اثرات بچے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اٹھرا کے مرض میں بچہ قبل از وقت یعنی کہ وقت سے پہلے ضائع نہیں ہوتا۔ اگر بچہ 2-3 مہینے یا 5 مہینے یا 7 مہینے کے بعد حمل ضائع ہو تو اسے اٹھرا نہیں کہتے۔ کئی طبیب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں اور کئی لوگ بھی اس تھوریٹیکلی سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھرا ہے۔ اٹھرا نہیں ہے، اسے اسقاط حمل کہتے ہیں۔ اٹھرا کے مرض میں بچہ اپنی مدت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے چند گھنٹے بعد یا چند دنوں کے بعد بچہ جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک وجہ خون کے فساد کی وجہ سے عورت کا دودھ جو ہے وہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے اور کثرت فسادات کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کی نشو و نما نہیں ہوتی اور بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ بچہ اٹھرا والا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جلد کا رنگ نیلے رنگ کا یا کالے رنگ کا ہو جاتا ہے، اس کے ناخن بھی بالکل سبزی مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا یا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نسخہ میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا۔ یہ برگ سرو ہے، یہ اس کے پتے ہیں، یہ پودا ہے اس کا۔ یہ عام طور پر باغیچوں میں، سرکاری عمارتوں میں عام مل جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو باغبانی کرتے ہیں ان کے گھروں میں عام مل جاتا ہے۔ تو اس کے 1 پاؤ پتے آپ نے لینے ہیں، 1 پاؤ یہ پتے لینے ہیں۔ یہ ٹہنیاں نہیں، یہ صرف پتے آپ نے لینے ہیں اور تازہ پتے لے کر 1 پاؤ پتے ہوں اور اس میں 40 عدد کالی مرچ کے دانے ایک کر کے کھرل کرنے ہیں اور چنے کے برابر گولی بنانی ہے۔ جس عورت کو اٹھرا کا مرض ہو، حمل کے 3رے مہینے سے شروع کرنا ہے۔ 1 گولی صبح کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ دینی ہے اور 1 گولی شام کو کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ دینی ہے اور 40 دن اس کا استعمال کرنا ہے۔ 40 دن استعمال کر کے اس کو روک دینا ہے اور جب وضع حمل ہو یعنی کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد 40 دن آپ نے پھر اس عورت اٹھرا والے مرض والی عورت جو ہے اس کو استعمال کروانا ہے، صبح شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ۔ تو بفضل تعالیٰ بچہ بھی اٹھرا کے مرض سے محفوظ رہے گا اور عورت کو بھی یہ مرض دوبارہ لاحق نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔